میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ امتسال، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ریٹائرڈ ایس ایس ٹی ٹیچر ہیں، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تعلیم ہے اس دور میں امراض ملت کی دوا، ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نیشتر۔ تو انہوں نے خون فاسد کا ہی علاج کیا ساری زندگی، اور بچوں کو تعلیم کے زیور سے راستہ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد فاروق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ سبھی پاک انجوائے ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ بہترین۔ الحمدللہ۔ آپ نے کب تعلیم کا آغاز کیا اور کب ریٹائر ہوئے؟ میری 1979 کی میٹرک ہے اور 17/9/2017 کو میں نے ریٹائرمنٹ لی، 31 سال سروس کرنے کے بعد۔ تو آپ کا 31 سالہ سروس کا کیسا رہا ایکسپیرینس؟ الحمدللہ بہت بہترین، اللہ پاک کے فضل و کرم کے ساتھ مثالی رہا ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ اس میں مجھے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور کوشش کی کہ میں ایک اچھا ٹیچر ثابت ہوں، لیکن ہو نہ سکا۔ اور یہ مجھے اس چیز کا یہ کہ میں کوئی اچھی طالب علم پیدا نہیں کر سکا، لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے، اس بات پہ فخر ہے کہ میرے طالب علم زندگی کے کسی بھی میدان میں وہ بڑے آفیسر تو نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ سر اسلام اور ہمارا معاشرہ، جی، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا پریکٹیکلی اسلام ہمارے معاشرے میں فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس کی وضاحت کے لیے ٹائم بہت زیادہ چاہیے جی، اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے بہت سارے کرداروں کا ذکر کرنا پڑتا ہے، اور اس میں سے سب سے پہلی بات تو قرآن پاک کی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ابتدا اس چیز کو سمجھنے کے لیے مکہ المکرمہ میں ایک کردار تھا جس کا نام تھا ابو جہل، مدینہ المنورہ میں ایک کردار تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، اور ان دونوں کرداروں کو جاننے کے لیے کہ وہ کیا تھے اور وہ کیا تھے اور ہمیں کیا ہونا چاہیے، تیسرا کردار ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی بنا پہ پھر ہمارا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ جی، تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ معاشرہ ہمارا اسلامی ہے، ملک ہمارا اسلامی ہے، خود ہم مسلمان ہیں، جی، لیکن ہماری شومی قسمت یا کم قسمتی کہیے کہ ہمیں دین کا وہ فہم وہ سمجھ آیا ہی نہیں گیا، نہ ہم سب پہنچایا ہی نہیں گیا۔ جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ آدھا سچ جھوٹ سے بدتر ہوتا ہے، مکمل جھوٹ سے بدتر ہوتا ہے۔ تو آدھا سچ کی بنا پہ ہم نا کوا چلا ہنس کے چال اپنی بھول گئے باتیں اور مثالیں تو ہم دیں گے قرون اولیٰ کی، اور کام کریں گے ہم رہنا ہم نے اس دور میں۔ اس دور کو سمجھنے کے لیے پھر اس دور کے تقاضوں کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھنا پڑے گا، اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو وہ جو حشر ہمارا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ابھی کرنٹلی آپ سب سے اہم ایشو کیا سمجھتے ہیں، جس طرح اخلاقی طور پہ کیا وہ جھوٹ ہے، منافقت ہے، یہ کیا چیز ہے جو ہمیں اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونے سے روکے ہوئی ہے؟ تو سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ منافقت ہے، جی، اور اس منافقت میں عام آدمی کا اتنا قصور نہیں ہے، اس کو اس راستے پہ جو چلایا گیا اس میں وہ راستہ نہیں ہے۔ ابھی نا ایک ٹیم کے اندر 100 آدمی ہیں تو 3 آدمی وہ شعور رکھتے ہیں جن کو اصلی کسی بات کا پتہ ہے، لیکن وہ جب اصلی بات کا پتہ ہونے کے باوجود بھی جب عملی طور پہ کام کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کو 97 بندوں کے ساتھ الگ پڑے گا، تو وہیں پہ پھر ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی آدھی رہ جائیں گی، اور پھر اسلامی معاشرے کا جو اصلی اصول ہے وہ سامنے نہیں آتا، جس کی بنا پہ نا آج ہم جو سزا بھگت رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا آپ کے نظر میں حل کیا ہے؟ اس کو ہم قرآن و سنت سے کس طرح رہنمائی لے سکتے ہیں؟ دیکھیے گا آپ کے سامنے سب سے بڑی بات تو اللہ کریم نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دینے کے بعد اپنے پاس بلا لیا، اسلام ہمارا آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا وہی کا، لیکن اللہ تو رحیم اور کریم ہے، لیکن اللہ نے قیامت تک کے لیے ہمیں قرآن پاک دے دیا۔ تو قرآن پاک ملنے کے بعد ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن پاک دیکھیں لفظ تلاوت ہے، تلاوت کے لفظ میں بھی اور اصطلاحی میں بھی ہے پیچھے آنا، پیروی کرنا۔ اب دیکھیں ہم کتنے فیصد 100% لوگ تلاوت کرنے والے ہوں، قرآن پاک کے پڑھنے والے ہوں، ان میں سے کتنے ہیں جو قرآن کی تلاوت یعنی کہ پیروی قرآن کے پیچھے آ رہے ہیں؟ ان میں سے ممکن ہے 0.005% بھی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہمارا جو گراوٹ ہے نا، سمجھ ہی نہیں، معاشرہ وہاں پہ پہنچ نہیں پا رہا، جس کی مین وجہ قرآن ہے ہمارے پاس، پڑھتے بھی ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تلاوت تو لفظ تو سن لیا ہم نے، ثواب بھی ملے گا، لیکن دیکھو نا قرآن کا جو حق ہے وہ تو سمجھنا ہے نا، تو فہم ہے۔ ابھی دیکھیں بعض اوقات قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں قرآن کہتا کیا ہے، اور ہم وہاں پہ بھی جو ڈرانے والی آیات اس میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی زندہ سی مثال ہے کہ آپ عربی میں دعائیں مانگیں، مولانا صاحب عربی میں لمبی دعائیں مانگیں، کوئی آمین کہنے والا نہیں ہوگا، حالانکہ قرآن کی دعائیں ربنا ربنا سے شروع ہو رہی ہے، جیسے پنجابی میں اردو میں شروع ہو گیا اللہ مجھے یہ کر دے، سارے لوگ آمین آمین کہنا شروع کر دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ وہ دعائیں تو بڑی تھیں، وہ بات تو جامع تھی، وہ بات تو اللہ کی سمجھائی ہوئی تھی، یہ تو ہماری اپنی ہے۔ تو یہ فرق ہے اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے نا، آپ جتنا مرضی کر لیں، آپ کہیں سے کوئی کارل مارکس کا نظریہ لے آئیں، آپ ڈارون کی تھیوری لے آئیں، آپ کوئی بھی نا چون لائی کو لے آئیں، موزے ٹانگ کو لے آئیں، یا ابھی جو فرانس کے انقلاب کو لے آئیں، یا یورپ کو دیکھ لیں، آپ جس کو بھی آپ دیکھیں گے سارے کا سارا ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ جب تک آپ نے قرآن پاک سے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، تو ہمارا تو اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں سمجھنے کا اور سمجھانے کا اور چلنے کا سوائے قرآن پاک کے۔ بالکل۔ ابھی پاکستان میں بھی جیسے کہ آپ نے بڑا
اچھے الفاظ میں بیان کر دیا. ورلڈ کا ایک فرانس کا انقلاب اور سارا پاکستان کے اندر بھی اکثر بات ہوتی ہے کہ ہم سوشلزم کو فالو کر لیں, ہم کیپٹلزم کو فالو کر لیں, یا ہم چین کا معاشی نظام فالو کر کے ترقی لے آئیں. تو اسلام کے معاشی نظام پہ یہاں پہ ریسرچ نہیں ہو رہی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو اسٹیٹ آف مدینہ تھی اس کے بارے میں؟ نہیں بیٹا, یہ تو بات نہیں کہ اسلامی معاشی نظام پہ ریسرچ نہیں ہو رہی ہے, ہمارے پاس مواد نہیں ہے. یہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر بات آپ کر رہے ہیں. ابھی بھی دنیا میں اس سے پہلے بھی, آج کی مہذب دنیا سے پہلے بھی اسلام کے معاشی نظام پہ ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی پڑی ہیں, اور بہت سارے یورپین کنٹری نے ان کو اپنایا بھی ہے. اگر اب جدید دور کی آپ بات کر لیں تو ہمارے دو بڑے نام, بہت بڑے نام, ایک صاحبزادہ یعقوب, صاحبزادہ ہمارے وزیر خارجہ بھی رہے ایک وہ, اور ایک پروفیسر خورشید صاحب. دونوں نے پاکستان کا 5 سالہ اور 10 سالہ منصوبہ بنایا تھا, جس کو ہماری حکومت نے اس کے عملی دامن نہیں پہنایا, اور وہ ادھورا اس کا چربہ اٹھا کے کوریا, انڈونیشیا اور ملیشیا لے گئے. آج وہ دنیا کی سپر پاوروں کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. ہمارا دیا ہوا معاشی نظام جو کہ وہ اسلامی بھی نہیں تھا مکمل, یہاں پہ اسلامی تھا وہاں پہ اسلامی بھی نہیں ہے, سود سے ریلیٹڈ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھ لو, انڈونیشیا کو دیکھ لو, ملیشیا کو دیکھ لیں, وہ کہاں پہ پہنچ گئے. جی بالکل, وہ بڑی مشن ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کام ہوا ہے, لیکن اس پہ حکومت کی جو توجہ ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس میں بیرونی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور اندرونی عوامل بھی اس میں پیروکار ہیں. دنیا کی کوئی بھی قوم سخت نہیں ہوتی اور دنیا کی کوئی بھی قوم نرم نہیں ہوتی, قومیں لیڈروں سے بنتی ہیں. وہ معاشرہ جو دنیا کی ساری قباحتیں جس کے اندر پائی جاتی تھیں, بچوں کو زنا درگور کرنا, فحاشی, ماں جیسے رشتے کے ساتھ شادی کر لینا, نکاح کر لینا, اس سے تو اور کیا برائی ہوگی. لیکن جب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میسر آئے تو پھر کیا ہوا, وہ دنیا کے امام بن گئے. اسی طرح آج پاکستان بھی, باقی دنیا کے لوگ بھی, جہاں بھی آپ دیکھیں گے جن کو بھی اچھے لیڈر ملے ہیں, رہنما قومیں بناتے ہیں. تو دیکھو پہلے اللہ کریم نبیوں کو بھیجا, نبیوں کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے خاتم النبیین آپ ہو گئے, تو اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم نے جب بھی جہاں پہ بھی دیکھو نا, اتنا معاشرہ بگڑ چکا تھا, عمر بن عبدالعزیز آئے آپ کے سامنے, تو انہوں نے آ کے پورے نظام کو بدل دیا. ابھی بھی دنیا کے مختلف حصوں میں جو اسلامی ممالک ہیں, اس کے بھی کچھ شعبے بہت بہترین ہیں, اس وجہ سے کہ ان کو اس شعبے کا لیڈر اچھا مل گیا, اس شعبے کا مکمل اسلام کا نہیں, اس شعبے کا نا اچھا لیڈر مل گیا, وہ بہترین لوگ بن گئے. یہ دیکھو, اسی کو دیکھ لیں آپ, نجم الدین اربکان تھے, استنبول کے میئر بنے, تو 5 دفعہ انہوں نے علاقہ بنا, بالکل انہوں نے شرابی بین وہ سارا کچھ بہت کچھ کیا. لیکن جب لیڈر اچھا ملا تو اسی طرح یہ تو تبدیلیاں آ جاتی ہیں. ایک امام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہاں ایک لیڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے اقبال کا شعر بھی, وہ زمانے میں معزز تھے, ہاں مسلمان ہو اور ہم خار ہوئے تارک قرآن. تو نماز کی ایک کیا امپورٹنٹ ہے مسلمان کی زندگی میں, بالخصوص نوجوان کی زندگی؟ بیٹا وہ بھی بات نہیں, بالخصوص نوجوان اور بوڑھے کو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز تو نماز ہے, اور نماز 24 گھنٹے کے لیے ہے. نماز مسجد میں تو صرف اس کی تربیت ہے کہ اس نے کیسے امام سے آگے نہیں جانا, کیسے اس نے عاجزی دکھانی ہے, کیسے اس نے اپنی پورے تکبر اور غرور کو نا اپنے اللہ کے سامنے رگڑنا ہے, جھکنا ہے, اپنے ماتھا اور اپنے ناک کو وہاں پر رگڑنا ہے. اللہ اس چیز کا اقرار کرنا ہے, سبحان ربی الاعلی بھی تو ہے, اور اگر اس سے نیچے بھی جگہ ہوتی نا, میں وہاں پہ اس پیشانی کو نا تیرے سامنے رکھتا, میری تو کوئی حیثیت نہیں, ساری طاقتیں اور ساری عزت تیرے لیے. تو وہی نماز پھر بندہ وہاں پہ کھڑا ہو نا اپنی دکان پہ, اپنے بزنس کے اندر بہترین, پھر وہاں بھی اسے بہترین نمازی ہونا چاہیے, اس سے پھر بہترین ٹیچر بھی ہونا چاہیے, بہترین پروفیسر بھی ہونا چاہیے, بہترین انجینئر بھی ہونا چاہیے, اور پھر کیا ہونا چاہیے, اللہ اکبر, اللہ کو پھر کیا ہونا چاہیے, بہترین لیڈر بھی ہونا چاہیے. چلو بڑے لیڈروں کو تو اسلام کے اندر گزرے, یہ بھی ہمارے کسی سے کم نہیں ہے. محمد علی جناح, ان کی مثال لے لیں آپ, ان کی ہسٹری کو پڑھ لیں تو آپ سنیں گے اور پڑھیں گے, حیران ہوں گے. پھر میں وہی بات دوہرا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں علمی بدیانتی بہت زیادہ ہے, علمی خنور. ہمارے جتنے بھی ماہرین ہیں سب نے اپنے اپنے شعبے میں علمی بدیانتی کی ہے, علمی خیانت کی ہے. میرے الفاظ تھوڑے سے مشکل بھی اور سخت ہو رہے ہیں, لیکن میں بڑی اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے, ہمارے لیڈروں نے, ہمارے رہنماؤں نے, ہمارے پیشواؤں نے ہمیں وہ چیز سکھائی ہی نہیں, بتائی ہی نہیں, دکھائی ہی نہیں. جس میں نا اب آپ دیکھیے, آج ہمارے ابھی حکمران بھی ہیں, مسلم دنیا کے حکمران بھی ہیں. ایک طرف یہ کہ انہوں نے جہاز بنائے, ان کے ٹوائلٹ بھی, ان کی ٹیپ اور ان کی ٹوٹیاں, ان کی دستیاں اور آئرن, وہ بھی جو سارے لوہے کی اس کی سننے کی بنائی ہوئی, اور وہ فخر کریں, گاڑی مرسیڈیز لے لی, اس کو اتنے ہیرے جواہرات لگا لیے. ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف یہ ہمارے حکمران ہیں جن کا کھانا, جن کا ناشتہ, جن کے کپڑے لاکھوں کروڑوں میں بنتے ہیں. اور دوسرے ہمارے محمد علی جناح ہیں, سیڑھیوں پہ کھڑے, اللہ اکبر, اور اے ڈی سی جی کچھ لے کے آتے ہیں, ان کی بات وہاں پہ سنتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے لائٹ آف کرتے ہیں, اور وہ کہیں گورنر جنرل میں آپ, یہ آپ لائٹ آف نہیں, گورنر جنرل میں ہی تو آف کروں گا تو تبھی تو آف ہوں گی نا, یہ میرے خرچے سے نہیں جل رہے. اور پھر پتہ کیا, اگلی بالکنی میں وہ لائٹ آف کر دی, اور اب انتظار کر رہے ہیں اپنے اس اے ڈی سی جی کا, اس ملنے والے مہمان کا, جیسے آپ سیڑھیوں ستریں گے میں سیڑھیوں کی لائٹ بھی آف کر دوں گا, اور کر دی اس نے. یہ تو ہمارے گورنر جنرل تھے, یہ تو ہمارے لیڈر جنرل پاکستان. آپ انداز تو لگا لیں کہ وہ کیسے تھے. اپنے لیڈر کی بات ہو رہی ہے نا, اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے, دنیا کے بہترین معاشروں کی بات ہو رہی ہے. پاکستان بننے جا رہا تھا, تحریک چلی ہوئی تھی, آخر کار گاندھی نے, نہرو نے اور انگریزوں نے مل کے زور لگایا. بعد میں گاندھی اور نہرو نے بہت زور لگایا کہ پاکستان نہ بنے, بلکہ یہ لفظ کہہ دی کہ ہندوستان نہ ٹوٹے. اور اس کے لیے نا محمد علی جناح انہوں نے کیا کہا کہ آپ کو ہم متحدہ ہندوستان, جو کے پی کے سے لے کے بنگلہ دیش تک پورے کا اس کا ہم آپ کو گورنر جنرل بناتے ہیں, لیکن آپ پاکستان ہندوستان کی تقسیم نہ مانگیں. پھر انہوں نے اس کے لیے 2 منسٹری لے لیں, جو بات کر لیں,
اور ابھی آپ تھوڑا سا موازنہ کر لیں بیٹا, میں ابھی الفاظ بولتے آپ بھی سن رہے ہیں کہ تھوڑا سا موازنہ کر لیں قائد کے ساتھ اور آج کے لیڈروں کا. یہاں پہ تھوڑا سا کہیں سے لالچ کو چیز ملتی ہے اور پورا سورے کا سارا کیریئر داؤ پہ لگا کے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بس ٹھیک ہو گیا. ہم زیادہ تر اس کے مفاد میں نا اپنے ذات کے مفاد میں ہم سارا ضمیر قومی مفاد کا نام دے کے ذاتی مفاد میں سارا کچھ بیچ دیتے ہیں. محمد علی جناح نے انہوں نے کہا کہ میں نے قوم کا اعتماد لیا ہے اس بنا پہ کہ پاکستان بننا ہے, اور اگر میں نے اس بات کو آپ کی بات کو مان لیا تو میرا اعتماد قوم سے اٹھ جائے گا, اور اعتماد میرے لیے بہت قیمتی ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہو آخری دنوں میں قائد اعظم کا صرف 80 پاؤنڈ وزن رہ گیا تھا بیماری کی وجہ سے, زیارت میں تھے تو وہاں سے نا کھانے کے لیے کچھ چیز اچھی نہیں لگتی تھی, زیادہ پریشان رہتے تھے. تو فاطمہ جناح ساتھ میں تھی تو کوشش کی انہوں نے کہ نا کراچی سے نا ایک کوک منگوا لیا جائے جس کا کھانا محمد علی کو بہت پسند ہے, کھا لیں گے شاید ٹھیک ہو جائے. تو انہوں نے بخیر بتایا وہاں سے اس کو منگایا گیا جو ممدوٹ ہاؤس میں کام کرتا تھا, اس نے کھانا پکایا, بخیر بتایا ان کو کھانا دیا گیا, انہوں نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور خوش ہوئے. اور ساتھ میں کھانا کس نے پکایا ہے, کھانا کس نے پکایا ہے. تو وہاں پہ جھوٹ بولنے کی تو کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی, حالانکہ اس ٹائم وہ مسجد کے تحت کہہ بھی سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا وہ جو ممدوٹ ہاؤس میں جو کوک کام کرتا ہے اس نے کھانا پکایا, آپ نے اس کو بلاؤ. آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ بیٹا آپ آئے ہو, اور اس کو انعام دیا, خوش ہوئے, اور ساتھ میں اپنی ذاتی چیک بک سے اس کا ٹکٹ دیا کہ بیٹا یہ میرے منہ کے ذائقے کو لیے نا, میرے ٹیسٹ کو کے لیے, میری صحت کے لیے قوم کا پیسہ نہیں. انہوں نے اپنی ذاتی چیک بک سے پیسے دے کر اس کو رخصت کیا, اور ساتھ میں ان سے ناراض ہوئے کہ آپ نے یہ کیوں ایسا کیا. بہت خوب آپ نے محمد علی جناح کی لائف سے جو مثالیں دی ہیں. ہمارے تو قائدین ہی اتنے دیانتدار جو جنہوں نے بنیاد رکھی ہمارے ملک کی وہ اتنے دیانتدار تھے. تو افسوس ہے کہ ہمیں کم از کم ان کے ساتھ ان کی روحوں کے ساتھ یہ ظلم کرنا چاہیے تھا بدیانتی والا, کرپشن ہر شعبے میں, نیپوٹزم, اقربا پروری, جس کی وجہ سے میرٹ کا سمجھو ستیہ ناش ہو گیا. ہر شعبے کے, میڈیکل ہو, انجینئرنگ ہو, وہاں پہ نالائق لوگ انفلوئنس یوز کر کے آگے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے حقدار کا حق مارا جاتا ہے. بیٹا آپ کی بات تو بالکل وجہ ہے, لیکن نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا کہ مایوسی کفر ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ. بس اتنا ہے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے لیڈروں کا اصلی روپ اپنے عوام کے سامنے پیش کریں, اس کی جو خوبیاں ہیں جو خامیاں ہیں. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں, اگر ہمیں صرف قائد اعظم ہی کا اصل جو ہے نا وہ چہرہ دکھا دیا جائے تو میری یونیورسٹی کے 20 سال کے نوجوان کبھی بھی نا دل برداشتہ نہیں ہوئے, اور جو برین ڈرین ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا, کیونکہ اتنی بڑی امید اللہ نے بھی دلائی ہے اور ہمارے لیڈروں نے بھی دلائی ہے. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ وہ میں دوبارہ جو بات ہو رہا ہوں کہ علم خیانت بیان کی جاتی ہے. لیکن آپ کی بات کو میں دہرا دیتا ہوں, ایک بہت بڑے آدمی کا قول ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا, آپ نے پڑھا بھی ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی جائے کہ فلاں علاقے میں 100 مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ بغیر بلا وجہ قتل کر دیا گیا, مجھے اس کا اتنا دکھ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کرسی ہے ذمہ داری کی, جج کی ہے, ایس ایچ او کی ہے, ٹیچر کی ہے, کسی بھی ذمہ دار کی ایک سیٹ ہے اور اس پہ ایسے بندے کو بٹھا دی گیا جو اس کرسی کا اہل نہیں ہے, تو مجھے اس کا زیادہ افسوس ہوگا. تو آج ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نا دن بدن ہمارے ادارے, دنیا کے ادارے ترقی کرتے ہیں, ہمارے ادارے روزانہ سوال پذیر ہو رہے ہیں. لوگ بچے بیٹھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ابھی کیا کیا جائے. ابھی کل میرے بچہ میرا پریشان تھا بے روزگاری کی وجہ سے, یوٹیلٹی اسٹور کا جو محکمہ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے. ہم آپ سوچیں اتنا بڑا محکمہ تھا, 73 میں بنا تھا, بھٹو نے اس کا آغاز کیا تھا, لوگوں کو بہت زیادہ اس کی سہولیات تھی, لیکن اس میں اتنی کرپشن کی گئی, اس ادارے نے اتنی ترقی کی, اس کے اربوں روپے کی پراپرٹی ہے ذاتی. لیکن اب ہمارے کسی بھی حکمرانوں کے اس کے اوپر نظر ہے وہ پراپرٹی ہم کس طرح کیا کر سکیں, اس کو تباہ کر کے وہ ملے گی تب ملے گی. اس سے پہلے کی مثال ہے, آپ نے پچھلے دنوں ہمارا پوسٹ کا نظام, ڈاک خانے کا نظام انگریزوں کو بنایا, بڑا شاندار تھا. بر صغیر کا پوسٹ کا جو نظام تھا نا ڈاک خانے کا, یہ دنیا میں اپنی مثالات تھا. لیکن کیا ہوا, ہمارے حکمرانوں نے بشیر باد کے ساتھ اپنے وہ تقسیم کرنے کے لیے, ہڑپ کرنے کے لیے پورا کا پورا نظام تباہ کر دیا. اور اس کے بدلے میں کیا ہے, وہ ڈاک خانہ ختم ہونے والا ہے, اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. تو اس کے بعد یہی ہوگا. تو ریلوے تو بس ابھی یہاں پر ریلوے کی 3-4 مثالیں بہت بڑی بنتی ہیں کہ بے بھٹو شہید ہوں, قوم کے جیالوں نے, بھٹو کے جیالوں نے 28 ریلوے اسٹیشن پہ تباہی مچائی تھی. سوگ تھا ان کا غم تھا, لیکن یہاں کہاں کا سوگ اور غم ہے یہ کہ اپنی پراپرٹی کو خود ہی آگ لگا دیں. ہمارا یہ المیہ ہے بیٹا, بابری مسجد شہید ہوئی تھی, صرف لاہور کے اندر تقریباً کتنے جین مندر وغیرہ بڑے بڑے ادارے جو انہوں نے گرا دیے تھے. لیکن ہم سمجھتے نہیں, ہماری تاریخی حافظہ بہت کمزور ہے. اگلے ہی چند دنوں کے بعد بابری مسجد شہید ہوئی, کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہم نے اپنے ہاتھوں سے جلائی اور تباہ کیا. لاہور جیسے بڑے شہر میں تاریخی عمارات جو ہندوؤں سے منسوب تھی, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کا. لیکن چند دنوں کے بعد جب یہ آگی بسنت, تو ہم نے 2 کروڑ روپے کی گڈی اور ڈور جو ہے ہوا میں اڑا دی. یہ ہمارا المیہ ہے, یہ ہماری ذہانت ہے. تو میرا تو پیغام یہی ہے کہ ہم نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا ہے. قرآن سے جوڑنا. قرآن نا بہترین انسان بناتا ہے, بہترین مسلمان بناتا ہے. پورا یورپ
اور اس وقت دنیا کے جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں, وہ ایمان نہیں لائے اس پہ, لیکن انہوں نے قرآن سے ہی سیکھا ہے, قرآن سے سیکھا ہے, اور وہ دنیا کے ابھی وہ جنت بن گئے ہیں, جنت بن گئے. ان کے آپ سوئٹزر لینڈ کو دیکھیں, بیمار کو دیکھیں, کسی ملک میں جائیں ان کو یہ لگتا ہے نا جنت ہے. تو یہ قرآن سے جڑیں گے تو انشاءاللہ یہ تو ہمارا ملک بھی, پوری دنیا, پورا عالم اسلام انشاءاللہ جنت بن جائے گا. قرآن سے جڑنا ہے, اور قرآن سے جڑنا اس طرح جیسے قرآن جوڑتا ہے, جیسے مولوی جوڑتے اس طرح نہیں, ہاں جیسے قرآن کہتا ہے, قرآن سے ایسے ہی جڑنا ہے جیسا قرآن کہتا ہے. افلا تدبرون افلا تتفکرون, تدبر کرنا ہے, سوچنا ہے. ہاں اس میں تو آپ دیکھیں سائنس بھی پھر لمبی بات ہو جائے گی. آپ تو آخری پیغام کہہ رہے تھے, یہ دیکھیں ابھی جتنی بھی سائنس ترقی ہو رہی ہے, یہ بھی جو سیارے اور ستارے اور یہ کیا نام ہے ایلن ماسک جو ہے, اس میں اور یہ سارا کچھ, یہ سارے کچھ آپ دیکھیں قرآن کو پڑھتے چلے جائیں, آپ حیران ہوں گے. آپ قرآن کا مطالعہ تو کریں, حدیث تو دیکھیں, یہ دجلہ اور فرات کی نہریں کہاں سے, ان کا منبع کہاں پہ ہے, ان کا منبع سدرۃ المنتہا پہ ہے. تو آپ حیران, ابھی آپ کسی اس سے پیراشوٹر سے پوچھیں, دیکھیں ان کو کہتے ہیں راستے میں اتنے بڑے گلیشیئر ملتے ہیں کہ اس کے سینکڑوں میل لمبائی ہوتی ہے, برفانی پودے فضا میں اڑ رہے ہیں, اور اس کو کون بیان کر رہا ہے, قرآن بیان کر رہا ہے. تو ابھی جو کہتے ہیں ہم نے جینیٹکس کے ذریعے سے یا کلوننگ کے ذریعے سے یا ہم نے ساری اتنی کر لی ہے, تو قرآن تو ایک DNA ابھی آئی ہے نا. آپ دیکھیں وہاں پہ حضرت اصحاب کہف کتنے سال سوتے رہے, ان پہ موت بھی نہیں ہوئی, لیکن وہ زندہ بھی رہے, انہیں کھایا پیا بھی کچھ نہیں. تو اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. تو یہ تو ہم قرآن کی حقانیت ہے, اور دنیا کی جتنی بھی ابھی تو آپ جو نئے نئے تھیوری جو آ رہے ہیں, نظریات آ رہے ہیں, تو اس میں تو آپ سارے کا سارا نا قرآن سے انہوں نے مدد لی ہے, اور وہ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, غور کرتے ہیں, اور ایک نئی چیز کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں, فلاح, انسانیت کی فلاح کے لیے, انسانیت کی فلاح کے لیے. جب ہم بھی انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں گے نا, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور یہ ہمارے دور میں, اسلامک دور میں, اسلامی ہسٹری میں سارے کام ہوئے ہیں, لوگوں نے اپنے طور پہ کیے ہیں. ہمارا علم یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد بادشاہی نظام آ گیا. بادشاہی نظام آپ کو پتہ ہے, بادشاہی نظام کو قائم کرنے کے لیے بادشاہ کو بہت ساری چیزوں سے ڈر لگتا ہے کہ میری حکومت بادشاہ ختم نہ ہو جائے. اس کو بچانے کے لیے بہت سارے غلط کام کرتا ہے. جیسے ابھی ہمارے معاشرے میں بھی ریسنٹلی پاکستان میں وہ نا میرا کتا کتا میرا کتا ٹومی والی بات ہے, تو آپ کو پھر اس کو یہ کرنا پڑتا ہے. تو اس بنا پہ نا جب بھی انہوں نے کام کیا انفرادی طور پہ, آپ ابن الحسن کو دیکھ لیں, ابن خلدون کو دیکھ لیں, آپ علی مجریدی کو دیکھ لیں, بولے کسی کو بھی آپ دیکھ لیں, حتیٰ کبھی پاکستان میں بھی آپ کسی کو دیکھیں گے, ابھی بھی آپ سنیں گے, حیران ہوں گے کہ جو ناٹو کا ادارہ ہے اس کے اندر کتنے پاکستانی, کسی مسلم کنٹری کے, آپ وہ بڑے سائنسدان جو بڑے دماغ ہیں آپ کو مصر سے ملیں گے, تو آپ کو عرب ملکوں سے ملیں گے, ترکیہ سے ملیں گے, لیکن وہ کون تھے, آپ کو سب سے بڑے لوگ جو جنگجو لوگ ہیں نا اسلامی ہسٹری سے ملیں گے. وہ جنگجو اس لیے جنگجو نہیں کہ انہوں نے لوگوں علاقوں کو فتح کرنا ہے, بلکہ اس لیے جنگجو اور مشاہیر ہیں ہمارے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے. تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی, وار روک لیا, جب تک تلوار نہیں دی وار نہیں کیا, گھوڑے سے گر کے گھوڑا لا کے دیا. تو اسی طرح اپنی موجودہ تاریخ کے اندر بھی اس کے ابھی تو آپ بیٹا میں آپ کو کیا بتاؤں, ابھی کی جو مثال ہے آپ کے اسماعیل الحنیہ بھی ہے, وہ تو چلو پھر بھی دوسرے ملک میں چینج کر دیا. یا سنوار تو آپ کے سامنے ہے نا, آپ آرمی چیف, غزہ کا آرمی چیف, فلسطین کا آرمی چیف, فرنٹ پہ لڑتا ہوا شہید ہوتا ہے, اور کتنی تمانیت کے ساتھ شہید ہوتا ہے کہ اس کا تصور شاید وہ آپ سے جو تھے خالد بن ولید کے کہ اللہ میں نے اتنے جنگل لڑی ہیں, مجھے شہادت دے دے, میں بیڈ پہ میری نا چارپائی پہ میری موت, اللہ پھر تسلی دیتا کہ نہیں تو خالد اللہ سیف اللہ ہے, تو تیری تلوار اللہ ہی کوئی دنیا کا بندہ نہیں توڑ سکتا. یا یہ سنوار آپ کے سامنے ہے کہ زخمی حالت میں بھی اتنی تمانیت کے ساتھ بیٹھا ہے, دشمن قریب جانے کے, اس سے پہلے ٹیپو سلطان کو دیکھ لیں, سینکڑوں مثالیں آپ کو ملیں گی. اس سے پہلے آپ اگر پڑھیں گے تو میں آپ کو دعوت بھی دیتا ہوں امام شامل کو پڑھنا, آپ جو چیچنی گروجنی سارے اسی کے علاقے فتح کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بیٹا وہ ہمارے پاس اثاثہ ہے. ہاں ہم ہر چیز میں الحمدللہ خود کفیل ہیں. سب سے بڑی بات قرآن پاک, اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک, اس کے بعد ہمارے جتنے مشاہیر ہیں ان کا ہمارے لیے راستہ ہے, ہمیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. لوگوں کو چننا پڑتا ہے, ہمیں چن کے دے دیا گیا ہے, کر کے دکھا دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلدی وہ دن آنے والے ہیں کہ پوری دنیا کا اسلام کا جھنڈا لہرایا جائے گا انشاءاللہ, اس بنا پہ کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ.